تصور کریں ایک ایسا منظر جہاں دنیا کے ایک حصے میں لاکھوں مسلمان انتہائی عقیدت اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن عین اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان اگر وہی روزہ رکھ لیں تو وہ دراصل ثواب کے بجائے ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ واقعی بہت عجیب بات لگتی ہے سننے میں۔ بالکل، اور یہ کوئی فرضی پہیلی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقی صورتحال ہے جو ہر سال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم جدید سیٹلائٹ ٹی وی کی منطق کو زبردستی ایک ایسے قدیم اور فطری قمری نظام پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صدیوں سے بغیر کسی خرابی کے چل رہا ہے۔ جی ہاں، اور جب ٹیکنالوجی کا ٹکراؤ جغرافی اور فطرت سے ہوتا ہے نا، تو معاملات بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج ہمارے سامنے جو تفصیلی ماخذ موجود ہے وہ اسی موضوع پر ہے۔ یہ مقبول احمد سلفی کی ایک انتہائی تفصیلی اور تحقیقی تحریر ہے جس کا عنوان ہے عرفہ کا روزہ، ایک تحقیقی جائزہ۔ یہ تحریر دراصل اسی جدید مخمسے کو حل کرتی ہے۔ مطلب کیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنا عرفہ کا روزہ اس لائیو نشریات کو دیکھ کر رکھنا چاہیے جب حاجی مکہ میں میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر انہیں اپنے شہر کے مقامی چاند کے حساب سے رکھنا چاہیے؟ تو آئیے اس معاملے کو حل کرتے ہیں، کیونکہ اس تحقیقی مواد کو دیکھ کر یہ بات واقعی بہت حیران کن لگتی ہے کہ کس طرح ایک بظاہر سادہ سی تکنیکی ایجاد نے، میرا مطلب ہے لائیو ٹی وی کوریج نے، ایک ایسے ہموار عبادتی نظام کو پوری طرح درم برم کر دیا ہے جو 1400 سال سے زائد عرصے تک بغیر کسی ابہام کے کام کر رہا تھا۔ جی بالکل، اور اس بحث کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کعبہ یا میدان عرفات کو اسکرین پر لائیو دیکھنے کے اس جذباتی پہلو سے تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، جذبات سے ہٹ کر دیکھنا ہوگا۔ بالکل، آج ہم عبادات کے محض ظاہری احکامات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس نظام کے کیوں پر بات کریں گے۔ مطلب ہمیں ان حقیقی میکانزمز کا جائزہ لینا ہوگا کہ آخر اسلامی نظام اوقات کو ہماری زمین کی طبعی اور جغرافیائی حقیقتوں کے ساتھ کس طرح جوڑا گیا تھا۔ صحیح۔ ویسے اس تحریر کے ابتدائی حصے کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ساری بحث کا آغاز دراصل الفاظ کی ایک بہت بڑی اور بنیادی غلط فہمی سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو دو الگ چیزوں کو ملا دیتے ہیں لوگ۔ بالکل، لوگ دو بالکل مختلف تصورات کو آپس میں خلط ملط کر رہے ہیں۔ اور الفاظ کا یہ غلط استعمال ہی تو اس مسئلے کی بنیاد ہے۔ لوگ عموماً یوم عرفہ اور وقوف عرفات کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، تو ذرا اس فرق کو تھوڑا سا واضح کریں گی؟ جی ضرور، دیکھیں، یوم عرفہ کا مطلب ہے عرفہ کا دن۔ یہ خالصتاً کیلنڈر کی ایک تاریخ ہے، یعنی قمری مہینے کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا دن۔ تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس وقوف عرفات ایک طبعی عمل کا نام ہے جس کا تعلق ایک مخصوص جغرافیائی مقام سے ہے، یعنی حاجیوں کا میدان عرفات میں جا کر ٹھہرنا۔ روزے کا تعلق کیلنڈر کی اس تاریخ سے ہے، جبکہ وقوف کا تعلق مکہ کے اس مقام سے ہے۔ زبردست۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ مثال آتی ہے۔ فرض کریں کسی انسان کی پیدائش کی تاریخ 15 اگست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے دوست اور رشتہ دار جو دنیا کے مختلف ممالک اور ٹائم زونز میں رہتے ہیں، وہ اس کی سالگرہ کیسے منائیں گے؟ ظاہر ہے وہ سب اپنے اپنے مقامی کیلنڈر کے حساب سے 15 اگست کا انتظار کریں گے۔ بالکل، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ سب ایک ہی وقت میں کیک کاٹ لیں۔ ہاں نا، اگر کوئی شخص نیوزی لینڈ میں ہے تو وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہونے پر سالگرہ منانے گا۔ وہ یہ جاننے کے لیے انتظار تھوڑی کرے گا کہ جس ملک میں اس کی پیدائش ہوئی تھی وہاں ابھی 14 اگست کی دوپہر چل رہی ہے یا 15 اگست شروع ہو چکی ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وقت اور تاریخ کے تعین کو ایک دور دراز کے جغرافیائی مقام کے ساتھ مشروط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ مکے کے وقت کو ہر جگہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، جس لمحے کوئی انسان اپنے مقامی طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کو مکہ کے جغرافیائی کوارڈینیٹس کے ساتھ جوڑتا ہے نا، تو سارا منطقی خاکہ وہیں بکھر جاتا ہے، کیونکہ روزے کا مکمل انحصار دن اور رات کے چکر پر ہے، اور یہ چکر زمین کے ہر خطے کے لیے اس کا اپنا مقامی ہوتا ہے۔
اچھا ذرا رکیے، اگر دن کا آغاز یا وقت کا تعین مکہ کے طبی مقام سے نہیں جڑا ہوا تو پھر شریعت میں کسی بھی نئے مہینے یا نئے دن کو شروع کرنے کا اصل اور حقیقی میکانزم کیا ہے؟ کیا ہر علاقے کے لیے چاند واقعی ایک مقامی گھڑی کی طرح کام کرتا ہے جسے ہر خطے کو خود دیکھنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، شریعت میں وقت کے تعین کا سب سے بنیادی اور قطعی میکانزم رؤیت ہلال ہے، یعنی چاند کو طبعی طور پر آنکھ سے دیکھنا۔ یعنی فزیکلی دیکھنا؟ جی ہاں، زیر بحث ماخذ میں صحیح بخاری کی ایک انتہائی واضح حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر روزوں کا اختتام کرو، اور اگر مطلع ابرالود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ تو اس پورے میکانزم میں کسی مرکزی اتھارٹی یا کسی عالمی نشریات کا تو کوئی ذکر نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یا کسی ایک شہر کے وقت کی پابندی کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ایک 100% مقامی اور بصری تصدیق کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے، مقامی رویت کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ایک شہر یا ملک کے لوگ چاند دیکھ لیں تو کیا وہ رویت پڑوسی ممالک پر لاگو نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس تحریر میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اختلاف مطالع۔ جی ہاں، یہ بہت اہم اصطلاح ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن تاریخی واقعہ بھی درج ہے جس میں حضرت قریب اور عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے۔ وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ واقعہ دراصل قمری مہینوں کی اس فزکس کو انتہائی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت قریب کو ایک کام کے سلسلے میں مدینہ سے شام، جو آج کا سیریا ہے، وہاں کا سفر کرنا پڑا۔ اس وقت شام میں امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ جی، تو حضرت قریب بتاتے ہیں کہ وہاں شام کے لوگوں نے جمعے کی رات کو رمضان کا چاند دیکھا اور امیر معاویہ سمیت سب نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ چند ہفتوں بعد جب حضرت قریب واپس مدینہ آئے تو وہاں ان کی ملاقات ابن عباس سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں قریب نے بتایا کہ شام میں تو چاند جمعے کی رات کو دیکھا گیا تھا۔ اچھا، تو مدینہ میں کب دیکھا گیا تھا؟ یہ سن کر ابن عباس نے جواب دیا کہ ہم نے مدینہ میں چاند ہفتہ کی رات کو دیکھا ہے، اس لیے ہم اپنے 30 دن اسی حساب سے پورے کریں گے جب تک کہ نیا چاند نہ دیکھ لیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے حضرت قریب تو یقیناً شدید حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ وہ شام کے حکمران اور پوری عوام کی طرف سے ایک سرکاری گواہی لے کر آئے ہیں اور ابن عباس اسے محض یوں مسترد کر رہے ہیں۔ کیا ابن عباس نے شام کی اس رویت کو کسی سیاسی اختلاف کی وجہ سے رد کیا تھا یا محض اس لیے کہ شام ایک الگ شہر تھا؟ نہیں، ابن عباس نے اس گواہی کو ہرگز کسی ذاتی یا سیاسی بنیاد پر رد نہیں کیا تھا۔ وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اسی قطعی میکانزم پر عمل کر رہے تھے جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ رویت ہلال والے میکانزم پر؟ جی بالکل، انہوں نے قریب کو واضح الفاظ میں بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ دراصل ابن عباس اس سائنسی حقیقت کو بخوبی سمجھتے تھے جسے ہم آج اختلاف مطلع کہتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ کا مطلع الگ ہوتا ہے؟ جی ہاں، زمین کی گولائی اور چاند کے مدار کی وجہ سے یہ بالکل طبعی بات ہے کہ جو چاند دمشق کے افق پر نظر آ جائے ضروری نہیں کہ وہ اسی رات مدینہ کے افق پر بھی دیکھا جا سکے۔ بالکل، کیونکہ دونوں خطوں کے طبعی فاصلے نے ان کے مقامی افق کو الگ الگ کر دیا تھا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اب میں یہاں تصور کر سکتا ہوں کہ آج کے دور کا کوئی بھی عام انسان جو یہ سنے گا وہ فوراً اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں شام سے مدینہ تک سفر کرنے میں ہفتوں لگتے تھے۔ ہاں، یہ اعتراض بہت عام ہے نا؟ مطلب ان کے پاس ٹویٹر نہیں تھا، ان کے پاس 24 گھنٹے چلنے والے نیوز چینلز نہیں تھے، وہ آپس میں کٹے ہوئے تھے، اس لیے مقامی چاند دیکھنے پر مجبور تھے۔ لیکن آج تو ہم اپنے فون پر کعبہ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم جغرافیائی طور پر کٹے ہوئے نہیں رہے تو پھر ہم اس پرانی مجبوری سے کیوں چمٹے رہیں؟ یہ دلیل بظاہر بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہ فرض کر لینا ہے کہ مقامی رویت محض ایک پرانے دور کی تکنیکی مجبوری تھی۔ اچھا، تو ایسا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ دراصل ایک انتہائی سوچی سمجھی اور آفاقی ڈیزائننگ تھی۔ یہ مطالعہ ایک ناقابل تردید حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اسلام کی بنیادیں ایسے رکھی گئی ہیں کہ وہ انسانی انفراسٹرکچر یا ٹیکنالوجی کی محتاج نہ ہوں۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ فرض کریں کوئی مسلمان آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کسی ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہے یا کسی ایسے دور دراز پہاڑی گاؤں کا باسی ہے جہاں کوئی سمارٹ فون، سیٹلائٹ یا وائی فائی سگنل سرے سے پہنچتا ہی نہیں، وہ انسان اپنے روزے اور عید کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ واقعی
اگر کل کو کوئی بہت بڑا شمسی طوفان آ جائے، جسے سولر فلیئر کہتے ہیں، جس سے پوری دنیا کا انٹرنیٹ اور بینکنگ سسٹم بیٹھ جائے، تو کیا لوگ یہ کہیں گے کہ چونکہ لائیو کوریج بند ہو گئی ہے اس لیے آج ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ظاہر ہے نہیں، وہ بس گھر سے باہر نکلیں گے اور آسمان کی طرف دیکھیں گے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس عبادتی نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اسے آسمانی اجسام کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ سورج اور چاند وہ آفاقی اور عالمگیر گھڑیاں ہیں جو ہر انسان کے لیے دستیاب ہیں۔ اسی بھی دور میں جی ہاں، اگر اسلامی عبادات کو ٹیکنالوجی کے ذریعے مکہ کے ساتھ جوڑنا لازمی قرار دے دیا جائے تو یہ نظام اپنی آفاقیت کھو دے گا۔ پھر تو یہ نظام بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کا محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ بالکل، عبادات کو مقامی افق سے جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ نظام قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے قابل عمل اور مضبوط رہے، چاہے اس کا دور اور تکنیکی صلاحیت کچھ کی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا جذباتی اور روحانی مسئلہ آڑے آتا ہے۔ اکثر لوگ فضیلت کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ ہاں، ثواب کے حوالے سے جی، احادیث میں عرفہ کے روزے کی بے پناہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہ پچھلے اور اگلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر وہ عین اس وقت روزہ نہیں رکھ رہے جب حاجی میدان عرفات میں کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو کیا وہ اس خاص لمحے کی فضیلت اور ثواب کی اس بارش سے محروم نہیں رہ جائیں گے؟ مطلب انہیں لگتا ہے کہ یہ ساری برکت تو اس وقوف کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی ان کا استدلال ہوتا ہے۔ اس خوف اور شبے کو دور کرنے کے لیے تحریر میں شب قدر کی ایک انتہائی شاندار اور ناخیل شکست مثال دی گئی ہے۔ اچھا، شب قدر کی؟ جی، قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شب قدر ایک ہی مخصوص رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن چونکہ ہماری زمین گھوم رہی ہے اس لیے یہ ایک رات پوری دنیا میں یکی وقت میں واقع نہیں ہوتی۔ چمک رہا ہو۔ بالکل درست۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراکش میں رہنے والا شخص شب قدر کی فضیلت سے اس لیے محروم رہ گیا کیونکہ وہ اس وقت عبادت نہیں کر رہا تھا جب مکہ یا جاکارتا میں رات تھی؟ ہرگز نہیں، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ ظاہر ہے، اللہ کی رحمت اور فضیلت ٹائم زونز کی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح شب قدر کا ثواب ہر انسان کو اس کی مقامی رات کے حساب سے ملتا ہے، بالکل اسی طرح 9 ذی حجہ کے روزے کی فضیلت ہر خطے کے مسلمان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کا اپنا مقامی کیلنڈر 9 تاریخ تک پہنچتا ہے۔ یعنی فضیلت کا تعلق وقت کی اس مقامی پابندی سے ہے، نہ کہ حاجیوں کے وقوف سے۔ بالکل۔ ویسے اسی ماخذ میں ایام تشریح یعنی قربانی کے دنوں کی بھی ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بھی بہت متعلقہ ہے۔ حاجیوں کے لیے قربانی کے دن اس وقت شروع ہوتے ہیں جب وہ مینا میں قربانی کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قربانی کے دن مکہ کے گھڑی کے ساتھ شروع یا ختم نہیں ہوتے۔ جی، وہ اپنے ملک کی عید کے حساب سے چلتے ہیں۔ بالکل، جب سعودی عرب میں قربانی کا چوتھا اور آخری دن اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہوتا ہے تو کسی دوسرے ٹائم زون میں رہنے والے مسلمان کے پاس قربانی کرنے کے لیے ابھی پورا ایک دن باقی ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کی قربانیاں اپنی اپنی جگہ بالکل درست اور قبول ہوتی ہیں۔ اور جب ہم اس سارے طبعی اور جغرافیائی نظام کو نظر انداز کر کے زبردستی پوری دنیا میں ایک ہی دن روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں نا، تو عملی سطح پر ہم فزکس اور شریعت دونوں کے قوانین سے ٹکرا جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، زمین چونکہ گول ہے اس لیے ہر علاقے میں طلوع آفتاب کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ ذرا نیوزی لینڈ یا کیلیفورنیا جیسے ممالک کے جغرافیائی حقائق پر غور کریں۔ نیوزی لینڈ کا وقت سعودی عرب سے لگ بھگ 9 سے 10 گھنٹے آگے ہے۔ کافی بڑا فرق ہے۔ جس وقت مکہ میں دوپہر ڈھل رہی ہوتی ہے اور حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت نیوزی لینڈ میں تو آدھی رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ ارے ہاں، تو اگر ہم اس عالمی روزے والی منطق کو مان لیں تو نیوزی لینڈ میں رہنے والے مسلمان کو آدھی رات کے وقت اپنا روزہ رکھنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے۔ ہاں، اور یہ تو حیاتیاتی اور شرعی دونوں لحاظ سے روزے کی اس بنیادی تعریف کے ہی خلاف ہے کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، رات کو تو روزہ نہیں ہوتا۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں۔ مغرب کی طرف مطلب لیبیا، تونس یا مراکش جیسے ممالک؟ جی ہاں، یہ ممالک بسا اوقات چاند کی رویت میں سعودی عرب سے ایک دن آگے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن چل رہا ہوتا ہے، ان ممالک میں 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ اوہ اچھا۔
اور شریعت اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا سختی سے منع ہے، بلکہ یہ ایک حرام فعل ہے۔ تو کیا عالمی یکجہتی دکھانے کے چکر میں ایک پورا ملک عید کے دن روزہ رکھ کر گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ جو لوگ پوری دنیا میں ایک ہی دن عرفہ کا روزہ رکھنے پر زور دیتے ہیں، وہ اس تضاد کا یہ کمزور سا جواب دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ان ممالک کے لوگوں سے عرفہ کا روزہ ساقط ہو گیا، یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلامی قانون کی تشکیل اتنی کچی اور کمزور ہے کہ محض زمین کی گولائی اور جغرافیائی فرق کی وجہ سے ایک پورے کے پورے ملک کو اتنی بڑی فضیلت والی عبادت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں انفرادی بیماری یا سفر کی وجہ سے تو چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن جغرافیہ کی وجہ سے کسی ملک سے عبادت کو ساقط قرار دینا شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل یہی بات ماخذ میں بھی سمجھائی گئی ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی محبت میں شریعت کے اتنے واضح احکامات کو نظر انداز کر کے کیسی کیسی پیچیدگیاں پیدا کر لیتے ہیں، اور اس ابہام کا ایک انتہائی عجیب نتیجہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس بحث سے کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ احتیاط کے طور پر 2 روزے رکھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ایک روزہ وہ اپنے مقامی چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، اور دوسرا روزہ سعودی عرب کی کوریج دیکھ کر یہ سوچ کر کہ بھئی ان میں سے کوئی ایک تو عرفہ کا روزہ قبول ہو ہی جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس پر اس تحریر میں سخت تنقید کی گئی ہے، کیونکہ عبادت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ احادیث میں شک والے دن روزہ رکھنے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ مطلب آپ یقین کے ساتھ عبادت کریں۔ جی ہاں، عرفہ کا روزہ صرف ایک ہے، 2 نہیں۔ جب کوئی انسان 2 روزے اس نیت سے رکھتا ہے کہ معلوم نہیں کون سا صحیح ہے، تو وہ دراصل اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ خالق کا بنایا ہوا یہ فطری نظام الجھن کا شکار ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اسلام کی ابتدائی اور بہترین نسلوں یعنی سلف صالحین کے دور میں ایسی کوئی بحث سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مقامی افق کو دیکھا، اپنا مقامی کیلنڈر بنایا اور مکمل یقین کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے اور تاریخی شواہد سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سلف کا یہ طریقہ کسی تکنیکی پسماندگی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہی شریعت کا اصل منشا اور قانون تھا۔ بالکل۔ ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے دین کے ان سادہ احکامات کو خواہ پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بحث کا سب سے محفوظ، منطقی اور احادیث کے عین مطابق نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر خطے کے مسلمان کو صرف اور صرف اپنے مقامی چاند اور مقامی کیلنڈر کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد تو وہ سارا ذہنی بوجھ اور تذبذب بالکل ختم ہو جانا چاہیے جو ہر سال ذی الحجہ کے آتے سوشل میڈیا پر چھا جاتا ہے۔ دین میں بے پناہ سہولت ہے۔ بے شک، آپ کا روحانی تعلق آپ کے اپنے مقامی افق، آپ کے اپنے شہر کے سورج کے نکلنے اور آپ کے اپنے گھر کے اوپر طلوع ہونے والے چاند سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ فکر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں کہ اس وقت دنیا کے دوسرے ٹائم زون میں کیا ہو رہا ہے۔ زبردست۔ اور یہیں پر آ کر ہم اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہیں اور اس ابتدائی نقطے کی طرف واپس لوٹتے ہیں جہاں سے ہم نے اس بحث کا آغاز کیا تھا، یعنی ٹیکنالوجی اور ہماری روایات کا ٹکراؤ۔ اس سارے مطالعے کے بعد ایک انتہائی فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے بلا شبہ ہمیں معلوماتی اور ڈیجیٹل سطح پر ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعات کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا اسکرینوں پر نظر آنے والی اس یکسانیت کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم نے انجانے میں خود کو ان قدرتی، مقامی اور فطری نظاموں سے کاٹ تو نہیں دیا جن پر ہماری قدیم روایات اور عبادات کی پوری عمارت کھڑی کی گئی تھی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہمیں اپنی روحانیت اور عبادات کو زبردستی گلوبلائز کرنے کے بجائے اس زمین اور آسمان کے مقامی ردھم اور فطرت کے تال میل کے ساتھ جڑے رہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آنے والے وقتوں میں معلومات کی اس بھرمار کے دور میں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔